ایک انسان کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے, وہ سجدہ کر رہے تھے, اٹھ رہے تھے جب سجدے سے تو پورا نہیں اٹھ پا رہے تھے, پورا سیدھا نہیں ہو رہے تھے اور پھر سجدے میں چلے جا رہے تھے. جب انہوں نے اپنی رکعتیں پوری کر لیں, نماز پڑھ لی, تو میں نے ان کو سائیڈ میں بلایا. اچھا, اب کسی کو آپ مسئلہ سمجھاتے ہیں, کسی کو آپ کوئی بات سمجھاتے ہیں تو لوگوں کے درمیان اسے سمجھانا نہیں, اس لیے کہ اگر لوگوں کے سامنے آپ اس کو سمجھائیں گے تو سمجھنے سے زیادہ وہ بھڑک جائے گا, وہ سوچے گا کہ یہ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں, حالانکہ اس کی سمجھ میں نہیں. تو آپ اس کو سائیڈ میں جا کے سمجھائیں. تو میں سائیڈ میں لے گیا, اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر مجلس میں اس کو سمجھاؤ گے تو وہ سنبھلنے کی بجائے بگڑ جائے گا. تو میں اس کو سائیڈ میں لے گیا, میں نے کہا بھیا جو آپ نماز پڑھ رہے ہو نا, یہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی. کہا کیسے؟ میں نے کہا جو آپ سجدہ کر رہے ہو, سجدے میں جو جا رہے ہو آپ اور پھر اٹھ رہے ہو تو سیدھا نہیں اٹھ رہے ہو. آپ سجدے سے اپنے سجدے میں گئے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے تو پورا نہیں اٹھ پائے اور پھر آپ چلے گئے, تو یہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ سجدے میں جا کے اور اٹھ کے ایک اللہ اکبر کے برابر آپ نے وقت نہیں دیا, ایک اللہ اکبر کے برابر آپ نہیں رکے, مان لیجیے آپ نے سجدہ کیا, پھر آپ اٹھے, پورا بالکل اٹھے سیدھے اللہ اکبر, اتنا وقت آپ دے دیجئے, اتنا رک جائیے اور پھر جائیے سجدے میں دوسرے, تب یہ آپ کی نماز مانی جائے گی. بہت سے لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں پتہ ہے, بیچارے مسجد میں جاتے ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مسجد کے ائمہ حضرات ہیں وہ نماز کے بارے میں مسجدوں میں تلقین کریں لوگوں کو, جو جمعے کے خطبے میں وہ بولتے ہیں تو اس میں نماز کے بارے میں بھی بتائیں, پاکی کے بارے میں بھی بتائیں, طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے, وضو کیسے بنایا جاتا ہے, نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, رکوع سجود کیسے کیے جاتے ہیں, ان بارے میں اگر بتائیں گے تو نمازی کو پتہ چل جائے گا.